دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج 2 کتابوں کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایک کتاب ہے اسرائیل میں چند روز، کے اشرف کی یہ کتاب ہے، اور یہ جو مصنف ہیں یہ پاکستانی نژاد امریکی ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، اور ان کی اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں جو کہ مشہور ہیں۔ اور ان کی جو کتاب ہے اس کے ٹائٹل کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو اسرائیل کی حکومت نے ویزا دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کتاب کا نام اسرائیل میں چند روز رکھا ہے، لیکن اس کا جو سب ٹائٹل ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے وطن میں بے وطن فلسطینیوں کے نام۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے امریکہ سے لے کر نکلنے سے لے کر واپسی آنے تک کی ساری رودات لکھی ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی جو چیکنگ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح اسرائیل کی سیکیورٹی چیکنگ بہت سخت ہے اور وہ سارے اسرائیلی اس میں تعاون کرتے ہیں۔ فلسطینی لوگوں کی پاکستانیوں کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور فلسطینیوں کو سارا کچھ یاد ہے جہاں جہاں پر پاکستانیوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا بھی ذکر ہے، جو دیواریں بنائی ہوئی ہیں اسرائیلیوں نے فلسطینی علاقوں میں اس کا ذکر ہے، اس کی تصاویر ہیں۔ اس میں اور بھی چیزوں کی کافی ساری چیزیں ہیں، جہاں جہاں پر مصنف گھومے ہیں وہاں کی تصاویر آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ اور یہودی جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے شروع سے لے کر اس کتاب میں جو مصنف نے لکھا ہے، لیکن اس کا بدلہ ان کو فلسطینیوں سے نہیں لینا چاہیے بلکہ امن اور پیار کے ساتھ کا پیغام دینا چاہیے، یہ مصنف کا خیال ہے۔ اور یہ اچھی بات بھی یہی ہے کیونکہ جب بھی پیار اور امن ہوگا تو ہی دنیا میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو ڈیڈ سی کا جو انہوں نے گھوما ہے اس کا ذکر ملے گا، اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کا ذکر ملے گا، جبل طور کا، ویسٹرن وال کا جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں اس کا، سبت کا ذکر ملے گا، اسرائیلیوں کی جو مختصر تاریخ ہے فلسطین میں کس طرح آئے اس کا ذکر ملے گا۔ 1897 میں انہوں نے زمینیں آ کے خریدنی شروع کی، اور اس کے بعد 1948 میں انہوں نے اسرائیل کا جو ہے وہ اس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اس کا اعلان کیا۔ اچھا، اس میں ڈرائیور جو ہے اس کا مصنف کا عزیز نام ہے اس کا، وہ اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ بہت ہی وفادار اور بڑے اچھے طریقے سے کام کرنے والا، اپنے کام کے ساتھ وفادار ہے، وہ انہوں نے اچھی طرح اس کو گھمایا ہے۔ اور اس میں کھانوں کا ذکر ملے گا آپ کو، اسرائیل کے کھانوں کا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی جو زوجہ مکرمہ ہیں ان کے جو مقبرے ہیں ان کی جو زیارت کی ہے انہوں نے، ان کا ذکر اور ان کی تصاویر۔ اور سبت کے دن یہودی جو ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ صرف عبادت کرتے ہیں اور غیر ضروری طور پر وہ ڈرائیونگ بھی نہیں کرتے، یہ بھی ذکر ملے گا آپ کو۔ جافا کا ذکر ملے گا، تل ابیب کی جو انہوں نے اس میں گھومے ہیں تل ابیب میں، وہ اس کا ذکر ملے گا۔ بہرحال یہ کتاب مختصر سی کتاب ہے، 150 صفحات پر مشتمل، اور ڈائری کے شکل میں انہوں نے لکھی ہے، اور بہترین کتاب مجھے لگی۔ اچھا، ایک یہ کتاب میں نے پڑھی کچھ دنوں، تم کون ہو۔ یہ کتاب جو ہے یہ بھی ایک کہانی ہے، ٹرو سٹوری پر بیسڈ ہے، لیکن جو ہے وہ ناول بیسڈ ہے۔ میم شین آشفتہ نے لکھی ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب بھی بڑی انٹرسٹنگ اس لیے لگی کہ اس میں کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ ایک عورت ہے جو کہ افغانستان سے اس کا والد اس کو لے کے آتا ہے، اور اس کے والد کی کیونکہ وہاں پر لڑائی ہو چکی ہے کافی زیادہ، تو وہ اپنی بیٹی کو پاکستان لے کے آ رہا ہے، اور پشاور سے ہوتا ہوا وہ پنجاب کے کسی علاقے میں آ کے گاؤں میں وہ رہتا ہے، اور وہ اپنے جو اس کے دشمن ہیں ان سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ پھر اس کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کروا دیتا ہے، اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ اس میں جو مین کردار ہے اس کا نام عنایت ہے، اور عنایت جو ہے اس کی والدہ جب بڑی ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس سے بچے اس کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا خاوند جو ہے کمانے والا ہوتا ہے بہرحال، لیکن انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ
کچھ عرصے بعد جب اس کے بچے ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا خاوند بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عنایت کی ماں ہے اس کو جنون ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ اپنے بڑے بیٹے کو میٹرک کرواتی ہے، اس کو حیدرآباد بھیجتی ہے، لیکن بڑا بیٹا انفارچونیٹلی اس کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی شادی پسند کی کر لیتا ہے اور اپنی ماں کو پیسے بھیجنے بھی اور بھول جاتا ہے۔ عنایت جو ہے وہ جب میٹرک کر لیتا ہے تو اس کے بچے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی بتاتا ہے کہ تم کراچی چلے جاؤ، وہاں پر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، تو کراچی موو کر جاتا ہے۔ یہ بھی جب جانے کا سفر اور سارا یہ بڑا دکھی سا کر کے لکھا ہوا ہے، ایسے جب آپ پڑھتے ہو کتاب تو آپ کو رونا آ جاتا ہے، بعض اوقات آپ جذباتی ہو جاتے ہو۔ بہرحال یہ ایک مصنف کا لکھنے کا انداز ہے۔ تو بہرحال کراچی چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کو نوکری مل جاتی ہے، کسی گاؤں کے سندھ کے کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے، موو کر جاتا ہے، کچھ عرصہ کراچی کام کرتا ہے، اور کرنے کے بعد وہاں پر وہ پیسے بھیجتا رہتا ہے اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، خط لکھتا رہتا ہے۔ وہاں پر اس کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے جمنا نام کی، جو کہ ہندو ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ پہلے تو ایسے الیک سلیک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیار ہو جاتا ہے۔ جمنا کے جو بھائی ہوتا ہے چھوٹا، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال چلتے چلتے ان کی پیار جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جمنا کا جو والد ہوتا ہے وہ اس کی عنایت کی تبادلہ کروا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میری بیٹی کے ساتھ یہ پیار کر رہا ہے، تو بہرحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ، یہ مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں۔ وہ موو کر جاتا ہے پنجاب۔ اس کے بعد وہ ماں اس کی شادی کروا دیتی ہے عنایت کی۔ اس کی بیگم بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھاتی ہے، دوبارہ ایف اے کرواتی ہے، بی اے کرواتی ہے، ایل ایل بی کرواتی ہے۔ وہ چھوٹا سا کلرک بھرتی ہوتا ہے تو بعد میں افسر ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ پھر جمنا کا خیال اس کو آ جاتا ہے کہ میں پھر چکر لگاؤں۔ اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اب کافی کام کر چکا ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ تک کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ چلتے رحیم یار خان آتا ہے، اس کے بعد وہ سندھ آ جاتا ہے، وہ جمنا سے آ کے ملتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ مندر میں اس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ آجو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ چلو میں بالفرض تم سے راضی بھی ہو جاتی ہوں شادی کرنے کی، تمہاری بیگم نہیں مانے گی۔ وہ کہتا ہے میری بیگم بڑی اچھی ہے، وہ مان جائے گی۔ تو بہرحال وہ وعدہ کر کے جاتا ہے تو اس کی بیگم مانتی نہیں ہے۔ وہ پھر بچے بھی اس کے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کو 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ جمنا اتنی دیر میں موو کر جاتی ہے، وہ مندر بھی چھوڑ دیتی ہے اور کہیں پہ چلی جاتی ہے۔ تو وہ واپس اتنی دیر میں یہ بھی ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کی بیگم بھی 6 مہینے بعد، ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے بعد فوت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی اکیلا ہوتا ہے، یہ چلا جاتا ہے دوبارہ جمنا کے پاس دیکھنے، تو وہ وہاں پر ہوتی نہیں ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے نام پر کوئی خط وہ چھوڑ کے گئی ہے، وہ خط پڑھتا ہے، اس میں ساری وہ داستان ہوتی ہے۔ اچھا، وہ پھر پتہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو پتہ لگتا ہے اس کو کہ جمنا جو ہے وہ مر چکی ہے۔ بہرحال اب یہ اکیلا ہوتا ہے، بچے اس کا خیال رکھتے نہیں ہیں، جو اس کی بہویں ہوتی ہیں وہ بھی خیال نہیں رکھتی ہیں، لیکن بیٹی اس کا خیال رکھتی ہے۔ سوچوں میں گم رہتا ہے، ایک اسٹور میں پڑا رہتا ہے، اور ایسے چلتے چلتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس ناول میں جو مجھے چیزیں اچھی لگیں، ویسے تو ناول پڑھنے میں بڑا اچھا تھا سارا ہی، لیکن جو مجھے لگا کہ سچویشن جو بیان کرنے کا طریقہ ہے مصنف کا، وہ اس طرح کا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو وہ رلا دیتا ہے مصنف پڑھتے پڑھتے۔ اور جیسے کہ وہ جو موڑ آتے ہیں، وہ عنایت کے جو نانا اپنی اکلوتی بیٹی کو افغانستان لے کے آتے ہیں، تو وہ پیدل لے کے آتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں چھوٹی بچی کے پاؤں میں، اور وہ پھر اٹھاتے ہیں اس کو، خود بھی تھکا ہوتا ہے اس کا نانا۔ تو یہ بڑی سچویشن، اور اس کے بعد نانا کا اپنی بیٹی کو چھوڑنا، عنایت کی جو ماں ہوتی ہے چھوڑ کے جانا، یہ بھی بڑی ہی جذباتی کر دیتی ہے یہ والی باتیں۔ بہرحال 270 صفحات پر مشتمل یہ کہانی ہے اور یہ ٹرو سٹوری ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔